اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ادا کرتا ہوں، اور میں آپ کے توسط سے پوری قوم کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی ترغیب دلاتا ہوں، جس نے اللہ وحدہ لا شریک نے پہلا کام ہمارے ساتھ جو کیا، ہمیں اپنی مخلوق میں انسان بنایا۔ یہ اس کا کرم ہے۔ اگر وہ چاہتا جس حال میں ہمیں بناتا، حیوانات میں پیدا کر دیتا، چرند میں پیدا کر دیتا، درندوں میں پیدا کر دیتا، وہ دنیا کے کسی جاندار کی شکل میں وہ خالق قدیر و قادر پیدا کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا۔ یہ اس کا لطف و کرم ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا ہے۔ یہ اس کا لطف و کرم ہے، ورنہ کوئی بھی مخلوق از خود انسان بننے کے قابل نہیں۔ یہ اللہ کی عطا ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا ہے۔ لیکن اگلے جملے کی طرف سماعت فرمانا، یہ اس کی عطا ہے، یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا۔ یہ اس کا شکر ہے، اس نے ہمیں مسلمان بنایا۔ کتنی مخلوق ہے اللہ کی، اربوں کی تعداد میں مخلوق ہے۔ کوئی ہندو نظر آتا ہے، کوئی دیوبند نظر آتا ہے، کوئی کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہے، کوئی عیسائی نظر آتا ہے، متفق علیہ، کوئی اسلام سے دور نظر آتا ہے۔ یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے تجھے مسلمان بنایا ہے۔ اور اگر اس ذات نے مسلمان بنایا، اسلام کے 73 فرقوں پر نگاہ ڈال کے دیکھو، تمہیں کوئی کسی مقام پر نظر آئے گا، تمہیں کوئی کسی مقام پر نظر آئے گا اس وحدہ لا شریک کا شکر ادا کر جس نے تمہیں حیدر کرار کا شیعہ بنایا۔ نعرہ حیدری! یہ اس کی وحدہ لا شریک ہونے کی علامت ہے، وحدہ لا شریک کے احسان ہے، وحدہ لا شریک کا کرم ہے، جس نے ہمیں آباء و اجداد کی شکل میں مستقل مزاج شیعہ بنایا۔ اگر مطالعہ کر کے آج ہمیں شیعہ بننا پڑتا، یہ اپنے مقام پر ایک مشکل ہوتی، یہ اپنے مقام پر ایک مشکل ہوتی۔ یہ اس وحدہ لا شریک کا کرم ہے جس نے انسان بنایا، جس نے مسلمان بنایا، جس نے شیعہ حیدر کرار بنایا۔ آج سن، پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں، یا علی تو اور تیرے شیعہ قیامت تک کامیاب ہیں۔ اللہ اکبر! یا رسول اللہ! دنیا ساری چھان مارو، تمہیں ہر نظریہ مل سکتا ہے، تمہیں ہر انداز مل سکتا ہے، تمہیں طریقہ عبادت مل سکتا ہے، طریقہ سعادت مل سکتا ہے، طریقہ اقتصادیات مل سکتا ہے، طریقہ معاشیات مل سکتا ہے، لیکن تم در اہل بیت پر نگاہیں جما کے اللہ وحدہ لا شریک کا شکریہ ادا کرو۔ ماہر اقتصادیات تمہیں حسین کی شکل میں، ماہر اقتصادیات تمہیں حسین کی شکل میں، ماہر جغرافیہ تمہیں حسن کی شکل میں، ماہر علم نجوم، ماہرین کرام تمہیں اہل بیت کی شکل میں جب ملتے ہیں، تمہیں کسی در پر جا کر ٹھوکریں کھانے کی ضرورت نہیں، علم کا سمندر تمہیں اہل بیت کے در سے ملتا ہے۔ میری زبان سے ایک جملہ نکلا کہ علم نجوم کے بارے میں میرے آئمہ فرماتے ہیں، علم نجوم موجود ہے لیکن اس کا حاصل کرنا، اس پر عمل کرنا مکتب جعفریہ میں حرام ہے۔ علم کیا ہے؟ صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت۔ علم کیا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، ہر عورت پر فرض ہے، ہر مرد پر فرض ہے۔ آؤ مومنو، ہم اللہ کے حضور اپنے آئمہ کو لا کر ان سے پوچھتے ہیں، مولا ہمیں بیان فرما دیجئے وہ علم کون سا ہے، وہ علم
علم کون سا ہے جس کا حاصل کرنا ضروری ہے؟ جواب آئے گا نہ وہ علم فقط نمازوں کا ہے، نہ وہ علم فقط روزوں کا ہے، نہ وہ علم حلال و حرام کا ہے، بلکہ علم وہ ہے جو تجھے دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے۔ جو علم تجھے دنیا میں کامیاب کرے، جو علم تجھے آخرت میں کامیاب کرے، اس علم کا حاصل کرنا انسان پر واجب ہے۔ اس علم کا حاصل کرنا واجب ہے۔ آؤ پھر ہم چلتے ہیں در اہل بیت پر، وہاں پر سیکھتے ہیں مولا ہم آپ سے علم لینا چاہتے ہیں، ہم آپ سے آگاہی لینا چاہتے ہیں، لیکن زمین کی نہیں آسمان کی لینا چاہتے ہیں، دریاؤں کی نہیں، صحراؤں کی نہیں، سمندروں کی نہیں، بلکہ آسمان کے ستاروں کی آگاہی لینا چاہتے ہیں۔ علی کوفے کے منبر پر بیٹھ کر فرماتے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھو اس وقت تک جب تک میں تمہارے درمیان موجود ہوں۔ میں تمہارے علم کے بارے میں تمہارے سوالات سے متعلق علم آل محمد کو، اللہ کے بتائے ہوئے دین کو، نبی معظم کے فرمان کو، زمین پر رہنے والوں کی نسبت زمین سے زیادہ آسمان کے علم کو جانتا ہوں۔ اگر علی ابن ابی طالب کوفے کے منبر پر بیٹھ کر یہ ارشاد فرماتے نظر آتے ہیں علم کا سمندر میں ہوں، علم کا منبع میں ہوں، علم کا وارث میں ہوں، تو میرا دوست سوچنا پڑے گا اگر علی ابن ابی طالب جس قوم کا امام ہو کے کہتا ہے میں عالم ہوں، میں شجاع ہوں، میں سخی ہوں، میں بہادر ہوں، اس کا ہر نمائندہ، اس کا ہر شیعہ شجاع بھی ہونا چاہیے، اس کا ہر شیعہ بہادر بھی ہونا چاہیے، اس کا ہر شیعہ سچا بھی ہونا چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان، نعرہ حیدری، نعرہ ولایت، جنودی امام زمانہ بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو میں عرض کر رہا تھا علی ابن ابی طالب کی ذات وہ ہے جن کے بارے میں پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا اے علی آپ ہیں اس دنیا میں، آپ کے شیعہ ہیں اس دنیا میں، آپ ہوں قیامت میں، آپ کے شیعہ ہوں قیامت میں محمد عربی جس کی زبان اللہ کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کرتی وہ تصدیق کر کے جاتا ہوں تو دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ آخرت میں بھی تو کامیاب ہے، دنیا میں بھی تو کامیاب ہے۔ یہ علی ابن ابی طالب کے شیعہ ہونے کا میں نے پہلے عرض کیا، اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے جس نے ہمیں انسان بنایا، جس نے ہمیں مسلمان بنایا، جس نے ہمیں شیعان حیدر کرار میں سے قرار دیا۔ یہ اس کا لطف ہے، یہ اس کا کرم ہے۔ آؤ پھر مکتب اہل بیت کی طرف دیکھ کر حق کیا ہے، باطل کیا ہے، حق کی بنیادیں کہاں ہیں، باطل کی بنیادیں کہاں ہیں۔ تمہیں جہاں جہاں علی نظر آئے وہاں وہاں حق نظر آئے گا۔ تو آؤ دیکھتے ہیں پنجتن پاک میں پہلا نمبر کس کا؟ صلوات پڑھیں محمد والے کا۔ اگر ہم دیکھیں کہ اہل بیت ہیں کون، اہل بیت ہیں کون جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس اہل بیت کی چادر کے دوسرے گوہر کا نام علی ابن ابی طالب۔ علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، کل ایمان نعرہ حیدری۔ تو میں عرض کرتا چلوں اس چادر کے نیچے جو حدیث قصہ کے ترجمے میں آپ روزانہ تلاوت فرماتے ہوں گے یا منگل کی شام روزانہ حکم ہے کہ حدیث قصہ کی تلاوت کی جائے، کس طرح آل محمد اس چادر کے نیچے جمع ہو کے اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اے میرے اللہ یہ میرے ہیں، ماشاءاللہ یہ میرے
ہیں اور میں ان کا ہوں، ان کا خون میرا خون، ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا لحم میرا لحم، ان کا خون میرا خون، ان کی ہستی میری ہستی، میں میں یہ ہوں اور یہ میں ہے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد والے میں اس جملے کی طرف بات میں آتا ہوں، میرے ذہن میں ایک جملہ آ گیا، میں عرض کرتا چلوں۔ اللہ نے آدم سے لے کر خاتم تک ایک نبی کے بعد دوسرا نبی بھیجا، ایک نبی کے بعد دوسرا نبی بھیجا۔ ایک نبی دنیا سے رخصت ہوتا، دوسرا اعلان نبوت کر دیتا۔ جب وہ دنیا سے رخصت ہوتے پھر ایک اور نبی اعلان نبوت کر دیتے۔ بلکہ ایک زمانے میں ایک نبی، ایک زمانے میں ایک نبی ایک خطے میں، ایک نبی ایک علاقے میں، اور دوسرا نبی دوسرے خطے میں، دوسرا نبی دوسرے علاقے میں، دوسرا نبی دوسرے زمانے میں، ہر نبی دوسرے کے زمانے میں۔ لیکن آج دیکھ تمہیں معراج کروں، جب محمد عربی کا زمانہ آیا انہوں نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس کے بعد نبی کیوں آئے جب علی موجود ہے؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، ایمان، نعرہ ہر نبی کا اپنا مزاج تھا، ہر نبی کا اپنا طریقہ کار تھا، ہر نبی کا اپنا سلیقہ با اختیار تھا۔ ہر نبی آ کر توحید کی گواہی دیتا رہا، ہر نبی آ کر کہتا رہا لا الہ الا اللہ، ہر نبی آ کر کہتا رہا لا الہ الا اللہ۔ صاحبان شریعت نے اپنے کلمے میں لا الہ الا اللہ کے بعد اپنی نبوت و رسالت کا اقرار بھی کروایا، اور نبی یکے بعد دیگرے آتے رہے، توحید کی بات کرتے رہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ کبھی نبی کی سخاوت کی ضرورت پیش آتی، کبھی نبی کی سخاوت کی ضرورت پیش آتی، اللہ نبی سخی مشہور کر دیتا، میرا سمجھنا، اللہ نبی سخی مشہور کر دیتا۔ کبھی نبی کی فقر کی ضرورت آتی، نبی فقیر مشہور ہو جاتا۔ کبھی نبی کی شجاعت کی ضرورت پیش آتی، نبی شجاع مشہور ہو جاتا۔ کبھی نبی کی تجارت پیش آتی، نبی تاجر مشہور ہو جاتا۔ کبھی نبی کسی فارم میں، کبھی نبی کسی فارم میں، اپنے اپنے دور میں ہر نبی کے بعد نبی آتا رہا۔ جب مصطفیٰ تشریف لائے وہ کمال اپنے پر آئے، وہ نبیوں کا سلطان بن کر آئے۔ تمام خصوصیات جب ان کے اندر موجود ہیں، جب وہ پردہ پانے لگے وہ فرمانے لگے میں نہیں ہوں گا، میرے بعد وہ ہوگا جس کی سخاوت دیکھنی ہو تو علی کو دیکھنا، جس کی سخاوت دیکھنی ہو تو علی کی دیکھنا، کسی نبی کی بہادری دیکھنی ہو تو علی کو دیکھنا، کسی نبی کی شجاعت کو دیکھنا ہو تو علی کو دیکھنا، کسی نبی کی حکومت کو دیکھنا ہو تو علی کو دیکھنا۔ اگر تمہیں سلمان کی حکومت یاد آئے تو علی کو صلوات پڑھیں محمد۔ تو میرے دوستو، میرے بزرگوں، علی ابن ابی طالب وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں یہ کہا جائے تو قطعاً بے جان نہ ہوگا۔ تمام انبیاء کے اوصاف کا مالک علی ابن ابی طالب، تمام انبیاء کے اوصاف کا مالک۔ میں عرض کرتا رہتا ہوں اور عموماً میری زبان پر یہ جملے نکلتے رہتے ہیں کہ دو متضاد صفات کا اکٹھا ہونا ناممکن ہے۔ متضاد صفات کا اکٹھا ہونا ناممکن ہے، اور بعض صفات ایسی ہیں جس کے ساتھ دوسری صفت تب جا کر ملتی ہے جب اس کے ہم پلہ ہو۔ علی ابن ابی طالب وہ ہستی ہیں کہ اگر صفت بہادری دیکھنی ہو تو میدان خیبر دیکھو، اور اگر صفت سخاوت دیکھنی ہو تو خیبر کی فراغت دیکھو، اور اگر تم نے علی کی عبادت دیکھنی ہو مسجد نبوی دیکھو۔ تمہیں جو شجاع نظر آئے گا، تمہیں جو بہادر نظر آئے گا، تمہیں
تمہیں جو سخی نظر آئے گا وہ اللہ کی بڑی کائنات میں عابد علی نظر آئے گا۔ یہ علی ابن ابی طالب کی ذات ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا یا علی انت و شیعتک هم الفائزون یوم القیامہ۔ اے پیغمبر اسلام آپ نے رہتی دنیا تک یہ ارشاد فرما دیا کہ اے علی تو کامیاب ہے، تیرے شیعہ کامیاب ہیں۔ ہم پوچھتے ہیں اے نبی خدا ذرا فرما دیجئے علی کے شیعہ ہوتے کون ہیں؟ علی کے شیعہ ہوتے کون ہیں؟ کیا وہ لوگ شیعہ ہیں جو آذان علی اکبر تک جاگ رہے ہوں، آذان سن کے سو جائیں؟ کیا مولا تم نے ان کو شیعہ کہا ہے یا تم نے اس کو شیعہ کہا ہے جو آذان علی اکبر دے، آذان علی اکبر سنے اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز پڑھ کے اس کا شکر ادا کرے؟ مالک تیرا شکر ہے تو نے مجھے شیعہ بنایا۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، تو میں عرض کر رہا تھا کہ علی ابن ابی طالب کا شیعہ وہ ہے جو گردن جھکائے گلیوں سے گزرتا ہو، نامحرم کی طرف نگاہ نہ کرتا ہو، حلال و حرام کی پابندی کرتا ہو، نماز کے وقت مسجد میں ملتا ہو، نماز کے وقت مسجد میں ملتا ہو، ماہ رمضان میں کھلے عام نہ کھاتا پھرتا ہو، اگر بامر مجبوری وہ روزہ نہ رکھ سکے، وہ جتنا مخلوق خدا سے چھپ سکتا ہو وہ چھپ کے اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتا نظر آئے، پروردگارا میں جانتا ہوں رمضان ہے، میں جانتا ہوں رمضان ہے، تیرا بندہ مجبور ہے، مجبوری کی حالت میں میں دوائی کی خاطر روزہ چھوڑ رہا ہوں۔ یہ علی کا شیعہ ہے، لیکن علی کا شیعہ ہو اور گلی بازار میں ماہ رمضان میں کھاتا پیتا نظر آئے، علی کا اس سے دور کا واسطہ نہیں ہے، علی ابن ابی طالب کا اس سے دور کا واسطہ نہیں ہے۔ ہم جو کہتے ہیں یا علی ہم تو تیرے ہیں، جہنم کے لیے اور بتیرے ہیں، اور والی نجف بھی حق تو یہ بنتا ہے، مزہ تو تب ہے جب والی نجف بھی چند قدم آگے بڑھ کے ہمیں گلے لگا کے کہے ہاں میں چاہتا ہوں تم میرے ہو، میں مانتا ہوں تم میرے ہو، اور تمہاری پہچان صلوات پڑھے محمد والے۔ جمعے کے خطبے میں ایک جملہ آتا ہے جہاں پر یہ ارشاد ہے کہ امام علیہ السلام کی صفات بیان کرتے ہوئے کہ اے روشن چہروں والوں کے امام، روشن چہروں والوں کے امام۔ تو میرا دوست ہمیں اپنا معیار بلند کرنا پڑے گا، روشن چہرہ اس کا ہوگا جس کا مسجد میں محراب ہوگا، جس کے چہرے پر اللہ تعالیٰ نے محراب کی سیاہی بنائی ہوگی، قیامت والے دن اس کا چہرہ روشن ہوگا، اور ان کے امام علی ہوں گے، ان کے امام علی ابن ابی طالب ہوں گے کہ جن کے بارے میں کہا جائے گا یا علی تم بھی کامیاب ہو، تیرے شیعہ بھی کامیاب ہیں، وہ دنیا میں زندگی بسر کرتے ہیں، گردن جھکائے چلتے ہیں، نگاہ نامحرم کی طرف اٹھاتے نہیں، حلال و حرام کی تمیز کرتے ہیں، بڑوں کا ادب کرتے ہیں، چھوٹوں سے محبت کرتے ہیں، اپنے جیسوں کا احترام کرتے ہیں، اپنا مدعا حقیقت کو صحیح معنوں میں طریقے کے ساتھ لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، کوئی گستاخی کرے برداشت کرتے ہیں، کوئی گستاخی کرے پھر جذبات میں نہیں آتے، کوئی گستاخی کرے اس کی مکمل توہین کر کے صبر نہیں کرتے، بلکہ آل محمد کے راستے پر چل کر علی جیسا صبر لوگوں کو دکھا کر 25 سال تیرے میرے امام نے اس دور میں گزارے، ہر روز کا ہر لمحہ، ہر دن کا ہر وقت میرے آقا کے لیے تکلیف کا باعث ہوتا، تیرے امام نے مکتب جعفریہ، مکتب اہل بیت اور دین مبین کی کامیابی کے لیے اس عظیمت کو برداشت کیا اور لوگوں کے سامنے واضح کیا، ہمارا وہ ہے جو حق کی خاطر برداشت کرے،
ہمارا وہ ہے جو حق کی خاطر برداشت کرے، یہ نہ ہو کہ اپنے خیالات کے مطابق، اپنی ضروریات کے مطابق، اپنی شخصیات کے مطابق دین کو استعمال کرے۔ نہیں میرا محترم، آل محمد کا خاندان تو وہ خاندان ہے جو دین کو استعمال نہیں کرتا بلکہ دین کی ڈھال بن جاتا ہے۔ دین بچانا اور کام ہے، دین کی ڈھال بن جانا اور کام ہے، دین کو ڈھال بنانا اور کام ہے۔ صلوات پڑھے محمد تو علی ابن ابی طالب کا شیعہ وہ ہوتا ہے جو اپنے تئیں حلال و حرام کی پرواہ کرتا ہے، حلال کو حلال جانتا ہے، حرام مصطفیٰ کو تا قیام قیامت حرام جانتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے، روزے کو اپنا فریضہ سمجھتا ہے، علماء کا احترام کرتا ہے۔ اگر جو قوم اپنے علماء کا احترام نہیں کرتی، تاریخ گواہ ہے وہ ذلت کی پستیوں میں ڈوب جاتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے جو قوم اپنے علماء کی قدر نہیں کرتی۔ آج تم دیکھو ہم پاکستان کی سرزمین میں بیٹھے ہیں، جس شخصیت نے محمد علی جناح نے پاکستان بنا کے تھالی میں سجا کے جو ہمیں پیش کیا اپنی زبان سے، تم ان کو جو مرضی کہو، لیکن جب قائد اعظم محمد علی جناح کا احترام چھوڑ دو گے، پاکستان زندہ باد نہیں رہ سکتا۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، کانٹر سلوار۔ اے میری قوم اپنے محسن کو پہچان، جو قوم اپنے محسن کو نہیں پہچانتی، جس نے اس پر احسان کیا، اگر قوم اس کو نہیں پہچانتی، وہ قوم بستیوں کی دلدل میں پھنس جاتی ہے۔ آؤ میں تمہیں نظارہ کرواؤں، آؤ میں ذرا اس کی طرف متوجہ کراؤں۔ آج کا حسین کہاں ہے؟ آج کا حسین کہاں ہے؟ آج کا حسن کہاں ہے؟ آج کا زین العابدین کہاں ہے؟ آج کا علی کہاں ہے؟ تمہیں ملت جعفریہ کے ان سربراہوں میں علی جیسے علی کے پیروکار ملیں گے اور حسن کے پیروکار ملیں گے، حسین کے پیروکار ملیں گے، علی اکبر جیسے جوان ملیں گے، لیکن تلاش کرنا تیرا اور میرا کام ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا میں علی جیسا بہادر دیکھیں، وہ علی اللہ نے بنایا ہی ایک تھا، لیکن اس کا نائب علی خامنہائی اپنے مرکز میں بیٹھ کر دشمن کے پنجے میں ہاتھ ڈال کر مروڑ کر کہتا ہے سب سے سپر طاقت اللہ کی ہے۔ تو میرا دوست، میرا بزرگ، اہل علم تشریف لا چکے، آپ کے سامنے اچھے انداز میں فضائل پڑھیں گے، اچھے انداز میں مسائل پڑھیں گے۔ میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں اور ان کی سماعتوں کی نظر بھی کرتا چلوں۔ جو قوم اپنے علماء کی عزت نہیں کرتی، جو قوم اپنے علماء کی عزت نہیں کرتی، وہ بستیوں کی دلدل میں پھنس جاتی ہے۔ اگر تم علی کا شعر دیکھنا چاہتے ہو، ایران کی سرزمین میں علی خامنہائی نظر آئیں گے۔ اگر علی کا حسن دیکھنا ہو، سید علی سیستانی نظر آئیں گے، تمہیں وہ نظر آئیں گے، تمہیں وہ نظر آئیں گے۔ مجھ طالب علم پر، مجھ ذاکر پر، مجھ عالم پر جب مشکل آتی ہے، میری ہدایت کا سبب، میری ہدایت کا سبب، میرا راہبر، میرے راستے کی رکاوٹیں ہٹانے والے کا نام علی خامنہائی ہے۔ وہ شخصیات ہیں جن کا احترام ہمارے علماء نے، ہمارے ذاکرین نے، ہمارے طلباء نے ہمیں گھٹی میں دیا کہ اگر تم علم سے محبت کرتے ہو، علماء کا احترام کرو۔ جو لوگ علماء کی توہین کرتے ہیں یا علماء کے برسر پیکار آتے ہیں، ان کا مدعا کیا ہے؟ وہ بھی کسی کو مانتے ہیں، وہ بھی کسی کو مانتے ہیں۔ یہ عجب معاملہ ہے، قوم شیعہ کے اندر شوشہ چھوڑا گیا، جس کو ماننا چاہیے تھا
جس کی اطاعت کرنی چاہیے تھی، جس کی پیروی کرنی چاہیے تھی، اسے متنازع بنا دیا اور قوم کو جاہلوں کے پیچھے لگا دیا۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد بس میں اپنے بھائی کو وقت دوں۔ ہمارا مکتب، ہمارا مذہب محبت اور آشنی کا درس دیتا ہے، ہمارا مکتب محبت اور پیار کا درس دیتا ہے۔ علی ابن ابی طالب کا پیروکار، علی ابن ابی طالب سے محبت کرنے والا، علی ابن ابی طالب کے طریقہ کار پر چلنے والا، علی ابن ابی طالب کی شان میں حدیثیں پڑھنے والا، علی ابن ابی طالب کی شان میں قصیدے پڑھنے والا وہ ہوتا ہے جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو، جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ اگر ہماری زبان سے کوئی مسلمان محفوظ نہیں، کوئی اہل ایمان محفوظ نہیں، ہمیں سوچنا پڑے گا ہم علی کا قصیدہ پڑھتے ہیں، وہ علی کیا کہتے ہوں گے؟ اگر علی ابن ابی طالب کی محبت ہمارے اندر وہ رچ بس چکی ہے، ہمارا حق بنتا ہے امت کے درمیان اتفاق و اتحاد کا درس دیں، امت کے درمیان اتفاق کا درس دیں، ان کو نماز کی طرف راغب کریں۔ اگر علی ابن ابی طالب اپنا سر سجدے میں دیتے ہیں، قوم کا ہر فرد نمازی ہونا چاہیے۔ اگر حسین ابن علی ابن ابی طالب وہ کربلا کے میدان میں سر سجدے میں دیتے ہیں، ہر ماتمی کو نمازی ہونا چاہیے۔ جو ماتمی نمازی نہ ہو اسے اپنے ماتم میں غور کرے، جو ماتمی نمازی نہ ہو وہ اپنے ماتم میں غور کرے، اور جو نمازی ماتمی نہ ہو اور جو نمازی حاجی ماتمی نہ ہو اسے نماز و حج میں غور کرے کہ جس حسین نے یہ نماز بچائی تھی اس کا تقاضا کیا ہے، یا جس حسین کے لیے میرا ہاتھ سینے پر جاتا ہے اس کا مقصد کیا ہے۔ تو میرے دوستو، آخری جملے عرض کر کے سارے مسائب انشاءاللہ میرے بھائی جان پڑھیں گے، لیکن فضائل کا ایک جملہ معراج کراتا جاؤں۔ میں نے شروع میں عرض کیا تھا جناب علی، میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ اللہ نے اپنے کلام میں فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تعالیٰ نے ان ہستیوں کا تعارف طہارت سے کروایا، اللہ نے ان ہستیوں کا تعارف طہارت سے کروایا، لیکن میں عرض کرتا چلوں ان طہارت والے خاندان میں پہلا محمد ہے، دوسرے مصطفیٰ، پھر فاطمہ، پھر حسن مجتبی، پھر حسین شہید کربلا۔ یہ سب جب اکٹھے ہو گئے اللہ کے نبی نے فرمایا میں ان سے ہوں، یہ مجھ سے ہیں، میں نبی ہوں، یہ میری اولاد ہیں، میں آخری ہوں، یہ امت میں پہلے ہیں، میں نبیوں میں آخری ہوں، یہ اماموں میں پہلے ہیں، میں نبیوں میں آخری ہوں، یہ عصمت میں پہلے ہیں، میں نبیوں میں آخری ہوں، یہ شجاعت میں پہلے ہیں۔ دیکھ تو صحیح اہل بیت کا کردار کیا ہے، وہ مصطفیٰ کیا ہیں، وہ مرتضیٰ کیا ہیں، وہ مجتبیٰ کیا ہیں، وہ حسین شہید کربلا کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے اگر ہم سوال کریں اے پروردگار تو نے آدم سے لے کر خاتم تک، علی سے لے کر مہدی تک تمام کے تمام ہادی اور رہبر مردوں کی شکل میں بھیجے، یہ فاطمہ زہرا کو معصومہ بنانے کا مقصد کیا ہے؟ تو جواب آئے گا جن نبیوں کو میں نے بھیجا، جن ولیوں کو میں نے بھیجا، جن اوصیاء کو میں نے بھیجا، جن اولیاء کو میں نے بھیجا، جن ہادیان کو میں نے بھیجا، جن رہبران کو میں نے بھیجا، ان کا مقصد یہ تھا رہتی دنیا تک مردوں کے لیے اتمام حجت کیا، اور زہرا کو بھیج کر رہتی دنیا تک قیامت تک میں نے عورتوں کے لیے اتمام حجت کیا۔ پھر معیار حق و باطل کو میں نے واضح کیا۔ کوئی نبی کسی کے مقابلے میں آئے، کوئی کہہ سکتا ہے یہ اپنے حق کے لیے آیا ہے، کوئی ولی کسی کے مقابلے کے لیے آئے، لوگ کہہ سکتے ہیں یہ اپنی حکومت کے لیے آیا ہے، لیکن فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو میں نے وہ ذات بنایا ہے، اگر کسی کے حق میں آئے وہ علی حق ہوتا ہے۔
میں آئے اسے علی ولی اللہ کہتے ہیں، اور وہ زہرا جس کی حمایتی بن کے جس کے مد مقابل آئے، وہ زہرا جس کی حمایتی بن کے جس کے مد مقابل آئے، پھر خود سمجھ جا اللہ نے فاطمہ کو وہ ہستی عطا فرمائی، اللہ نے فاطمہ کو وہ عصمت عطا فرمائی جس کا کوئی توڑ نہیں ہے، وہ علی کا جوڑ ہے، وہ کسی کا توڑ نہیں ہے، وہ علی کا جوڑ ہے۔ اس کے مد مقابل میں آنے والا خود سوچے میں کس کے مقابلے میں ہوں، ادھر علی حق ہے، ادھر فاطمہ معصوم، ادھر فاطمہ معصوم ہے، ادھر علی حق ہے۔ بس میرے دوستو فضیلت کا جملہ ختم ہوا۔ اس کے اوپر علماء نے جتنی بات کی ہے، جتنا لکھا ہے، جتنا کتابوں میں بیان کیا ہے، طالب علم ان کا مطالعہ کرنے سے قاصر ہیں، لیکن میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ مصیبت بھی عرض کرتا چلوں۔ وہ پنجتن پاک جن کو چادر کے سائے تلے لے کر پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا میں یہ ہیں اور یہ میں ہیں، اگر نبی نبی ہے یہ نبوت کا حصہ و سہارا ہے، اور اگر نبی رسول ہے یہ رسالت کا حصہ و سہارا ہیں، اگر ان کے بعد علی ولی ہیں تو وہ نبی کے نائب ہیں، جس نے نبی کو ستانا اس نے علی کو ستایا، جس نے علی کو ستایا اس نے نبی کو ستایا۔ تو میرے دوستو آج آخری جملہ کہ حضرت مصطفیٰ کے جانے کے بعد، حضرت مصطفیٰ کے جانے کے بعد جس طرح آل محمد کا تعارف کرایا گیا تھا، اسی انداز میں ان ہستیوں کو تکلیفوں سے دوچار کیا گیا۔ اگر پہلا تعارف فاطمہ کا تھا، پہلے جناب فاطمہ کو تکلیف پہنچائی گئی، دوسرا تعارف امام علی علیہ السلام کا تھا، پھر امام علی علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی گئی، تیسرا تعارف امام حسن کا تھا، انہیں تکلیف پہنچائی گئی، چوتھا تعارف امام حسین کا تھا، انہیں تکلیف پہنچائی گئی۔ میں عرض کرتا چلوں زینب اولیاء وہ ہستی ہیں، زینب اولیاء وہ ہستی ہیں جنہوں نے 5 تن پاک کی آغوش میں پرورش پائی تھی، اور جب ایک ایک ہو کے 5 تن پاک دنیا سے رخصت ہونے لگے، آخر میں امام حسین بچ گئے، اور جناب امام حسین کو 28 رجب کی رات ولید نے اپنے دربار میں جب بلایا، زینب عالیہ نے اپنے خیام میں، زینب عالیہ نے اپنے گھر میں موجود تمام بنی ہاشم کے جوانوں کو ایک آواز سے بلایا اور بلا کر فرمایا کہ تم آؤ، حسین ابن علی دربار جانا چاہتے ہیں اور میں چاہتی ہوں تم ان کے ساتھ جاؤ۔ میں سوال کرتا ہوں بی بی عالیہ، آپ نے ان جوانوں کا اہتمام کیوں کیا جبکہ امام فرماتے نظر آتے ہیں ولید میرا قاتل نہیں ہے، تو آپ نے اہتمام کیوں کیا؟ بی بی عالیہ کی آواز آتی ہے کہ میں نے ان جوانوں کا اہتمام اس لیے کیا، 5 تن پاک میں آخری حسین بچ گئے تھے، 5 تن پاک میں آخری حسین بچ گئے تھے، اور میں اس امت پر بھروسہ نہیں کر سکتی۔ اللهم